السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال۔ میں ہوں انس کندل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے اوپر۔ خواتین کسی بھی معاشرے میں کسی بھی معاشرے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، خواتین کو مساوی جو حقوق ہیں وہ دینے چاہیے، تعلیم کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، صحت کے، روزگار کے۔ لیکن آج کل یہ سم ٹائم جو مسائل ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ ہم جو ہے بھرپور جو مواقع ہیں وہ فراہم کرنے میں فی الحال جو ہے ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان صحافی سلیم نواز صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو با اختیار کرنا کتنا ضروری ہے؟ خواتین کو با اختیار کرنے کے لیے وہی چیزیں ضروری ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کی، اس طرح کے تعلیم اور روزگار، صحت کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ مساوی مواقع، اور آپ نے ڈسکس کیا کہ فیصلہ سازی میں بھی خواتین کو جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کی دیہی خواتین ہیں یا پاکستان کی شہری خواتین ہیں، شہری خواتین میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو مڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا، جو مڈل فیملی ہے یا بیلو دا ایوریج فیملیز ہے یا ایوریج فیملیز ہے، ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ صحت کا مسئلہ ہے کہ خواتین کے صحت کے حوالے سے پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں اور سندھ میں، باقی تمام صوبوں میں، اوورال پاکستان میں کیا انتظامات حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ خواتین کو صحت کا ہی آتا ہے، خواہ وہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہو، خواہ خواتین کے جو اپنے ایسے مسائل ہو جو پوشیدہ امراض ہوتے ہیں اس کا معاملہ ہو۔ اس معاملے میں اب ہم عام لوگ اپنے طور پر جتنا مرضی NGOs کھول لے، چندے جمع کر لے، امداد معاملے باہر کے ممالک سے، تو یہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کی جو موسٹلی ایک حصہ خواتین کا ہے، اس کو ہم کور نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس کے اوپر اقدامات لے، اور سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے۔ یہی لیکن خواتین آپ نے بات کی کہ حکومت کی بات کی، لیکن حکومت ہمیشہ یہ موقف رکھتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ حکومت آگے بڑھ کر جو مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پالیسیز بناتی ہے، وہ پالیسیز صرف آج کی نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 75-70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے ہم صحت کے جو مسائل ہے، اس مسئلے کو، ان مسائل کو، مسئلے نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، مسائل ہے، ان کو حل کرنے کے لیے جناب ہم یہ والا ٹائم فریم رکھیں گے اور اس سے ہم یہ جو مسئلہ ہے اس طرح ختم کر دیں گے، لیکن نہیں، ابھی تک اس طرح کے معاملات ختم نہیں ہو چکے۔ بہتری کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت چیزیں آڑے آ جاتی ہے۔ آپ میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، ہم لاہور سٹی میں بیٹھے ہیں اس وقت، لاہور کے 2 سے 3 سرکاری اسپتال آپ لے لیں، میو ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل۔ آپ وہاں پر جائیں، جو خواتین کے جو شعبے کے خواتین کے امراض کے حوالے سے جو شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر اندر بیڈز کی حالات دیکھیں کیا حالات ہیں، بیڈز کے باہر جو ان خواتین کے ساتھ دیگر خواتین جو گھروں سے آئی ہوتی ہے ان کے حالات دیکھیں کہ وہ کس حال میں وہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کے لیے سونے کا انتظام کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، واش رومز کا انتظام کیا ہے۔ جو میں اٹینڈنٹ لاہور ہے نا کے اس ٹاپ 3 بڑے سے تو کوئی اسپتال کی سہولت بات نہیں کر رہا ہوتی۔ ہوں جی، جو اٹینڈنٹ ساتھ آتا اس کے لیے تو کوئی جی سہولت نہیں ہے۔ میں لاہور کے 3 ٹاپ ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ آف پنجاب فخر کرتی ہے اور اس کو پیش کرتی، مثال بنا کر پیش کرتی باقی صوبوں کے لیے کہ جناب ہمارے پاس سب سے بڑا ہاسپٹل جناح ہے، میو ہے، یا پھر جنرل ہاسپٹل ہے یا گنگا رام ہے۔ وہاں پر واش رومز کے کیا حالات ہے، خواتین کے بیڈز کے کیا حالات ہے، صفائی کے حوالے سے کیا حالات ہے، خواتین کے لیے دوائیوں کے کیا حالات ہے کہ ان خواتین کو جو خود مریض ہوتی بیچاری ان کو دوائیوں کے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ تو صحت کا مسئلہ خواتین کا سب سے بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے حل کے لیے ابھی تک ہم نے دیکھا پچھلے 75 سالوں میں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومتیں بہت آئی بہت گئی، اعلان کیے گئے، منصوبے پاس کیے گئے، لیکن گراؤنڈز پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ریئلٹی وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ خواتین کا تعلیم کے حوالے سے مسائل ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں خواتین کو، سب سے پہلے تو خواتین کو، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ پنجاب میں اور دیگر پنجاب کے بڑے شہروں میں پنجاب صوبے کی بات کرتا ہوں، سندھ میں بعد میں آتا ہوں، اور سندھ کے اگر بڑا شہر دیکھا جائے ایک کراچی ہے، وہاں پر ہم نے دیکھ لیا خواتین کے کالجز بھی بن گئے، اسکول بھی بن گئے، یونیورسٹیز بھی بن گئی ہے، ٹریننگ سینٹر بھی بن گئے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سینٹرز بھی بن چکے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور سینٹرز بننے چاہیے، اور اسکول اور کالجز بننے چاہیے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ خواتین جب اسکولوں میں کالجز میں جاتی ہے، وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہو یا اساتذہ ہو، جو ٹیچرز ہوتی ہے، ان کی سیفٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی سیفٹی کا حل صرف اور صرف CCD ہے؟
کیا ان کی سیفٹی کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ نیفے میں پستول چلایا جائے؟ یہ بالکل حل نہیں ہے. خواتین کے حوالے سے سیف سٹی بنایا جائے ہر بڑے شہر کو، بالخصوص جہاں پر کالجز ہے، جہاں پر سکول ہے، یونیورسٹیز ہے، خواتین کے لیے ٹریننگ تعلیم کا عام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر کسی بھی معاشرے نے، کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو؟ آپ خاتون کی تعلیم نہیں کریں گے اور پھر آپ کل کو اٹھ کے ہمیں یہ بتائیں گے کہ میری بیگم یا بہن یا خالہ کی بیٹی یا خالہ بیمار ہو گئی ہے اور پوشیدہ مرض میں وہ لاحق ہو چکی ہے، تو ان کو علاج کروانے کے لیے آپ جب لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آگے آپ کو مرد نظر آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی بھی برقرار رہے اور آپ اپنے آپ کو سیفٹی کے ساتھ علاج بھی کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خواتین کی تعلیم کریں اور بالخصوص خواتین کو میڈیکل کی ایجوکیشن دیں. باقی دیگر شعبے بھی خواتین کے لیے، چاہے سیاست کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، میڈیا کا شعبہ ہو. ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں بھی پاکستان میں بڑے بڑے نام پچھلے 15-20 سال میں پیدا کیے. غریدہ فروقی ہے، آسمہ شرازی صاحبہ ہے، دیگر جتنی بڑی اینکرز ہے خواتین ہیں. تو میڈیا میں ان کو اگر سپیس ملی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ ہاں یہ لوگ اس سیٹ کی حقدار بھی ہے. اچھا، آپ نے سیاست کی بات کی ہے تو پاکستان کے اندر سیاست کرنا ایک مرد کے لیے بڑا مشکل ہے، تو خواتین کا پاکستان کے اندر سیاست کرنا یا جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں کتنا مشکل ہوگا، کتنا بڑا چیلنج ان کے لیے؟ میں اس میں ایک چیز اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. مثالیں بھی موجود ہے. پنجاب حکومت کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، بے نظیر بھٹو سے اگر مثال لینا شروع کر دے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی خاتون اٹھ کر پاکستان جیسے ایک ایٹمی ملک کی پرائم منسٹر بن جاتی ہے. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور بے نظیر بھٹو کو دیکھتے ہوئے ہی ہماری خواتین نے جب ان کے نقش قدم پر عمل کرنا شروع کیا، ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح پنجاب کی جو سینئر منسٹرز ہے، عظمہ بخاری صاحبہ ہے، اسی طرح ہنا پرویز بٹ ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کو سینئر اور بڑے عہدے، اور وہ عہدے جو کہ آج سے 10 یا 20 سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کو ان عہدوں کے قریب بھی نہیں آنے دینا، لیکن وہ آج سارے عہدے خواتین کے پاس موجود ہے. مسائل ابھی تک موجود ہیں نا؟ مسائل موجود ہے. پاکستان میں اپر کلاس کی جو خواتین ہے ان کے لیے تو تعلیم کے شعبے میں بھی بہت ساری اپرچونٹیز ہے. اس طرح روزگار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز مواقع ہے. صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اپر کلاس کے لیے بھی صحت کے جو ہے بڑے اچھے اقدامات کیے گئے. اور اسی طرح فیصلہ سازی کے حوالے سے بات کی جائے تو چند خاندانوں کو وہاں پر بڑی اپرچونٹی ملتی ہے. بات یہاں پہ ہم رونا اپر کلاس کا نہیں رو رہے، ہم اپر کلاس عام خاتون کی بات کر رہے ہیں، ایوریج خاتون شہری کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ایوریج کلاس خاتون کی بات کر رہے ہیں. ہم اس خاتون کی بات کر رہے ہیں جو بلو دا ایوریج ہے، جو لاہور کے مضافات میں رہتی ہے، گرین ٹاؤن کے علاقے میں رہتی ہے. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو کہ بڑی سوسائٹیز میں رہتے ہیں. ان لوگوں کا تو مسئلہ ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی گاڑی بھی غلطی بھی ان کی ہوتی ہے اور غلطی سے وہ گاڑی کسی کو ہٹ بھی کر دیتی ہے تو اپنے ایک فون کے اوپر ایس ایچ او صاحب کو بھی لائن حاضر کر لیتی ہے اور سب کچھ کر لیتے. لیکن جو بلو دا کلاس ایوریج خواتین ہیں، اگر آپ ان کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں، جائیں پنجاب کے کسی بھی تھانے میں جا کے دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملات وہاں پہ پیش آتے ہیں. آپ جا کے ایجوکیشن سینٹرز میں جا کے دیکھیں کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں جا کے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جناح ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جاتا ہے، کیا ان کو سہولیات بنیادی دی جاتی. میں آپ کو لکھ کے یہاں پر دیتا ہوں کہ پانی پینے کی، صاف پانی کی سہولت بھی کسی لاہور کے کسی بھی بڑے سرکاری ہاسپٹل میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے. کسی سرکاری ہاسپٹل میں واش روم صاف نہیں ہے. آپ وہاں پر آپ کو قدم قدم پر رشوت دینی پڑتی خواتین کو بھی. پوشیدہ امراض کی میں بات کر رہا ہوں، باقی امراض کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ اس جو خواتین کا سب سے بڑا حق ہے اس کو بھی وہاں پر مارا جاتا ہے. اور وہاں پر بھی بدقسمتی کے ساتھ حکومت تو اقدامات کر لیتی ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی اور اس کے نیچے لگے ہوئے جتنے افسران ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ملوث ہوتے ہیں. تو بلو دا ایوریج جو خواتین ہے، جو ایوریج خواتون ہیں، جو مڈل کلاس ہے اور بلو دا مڈل کلاس، اور ماشاءاللہ تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے، تعلیم دینا کتنا ضروری ہے، اور فری ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے کسی ایک عام شہری کے لیے. ایک عام سے گھر کی جو خاتون ہے اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو کس حد تک جو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم سکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ ایک عام آدمی جو ہے اپنی بیٹی کو کیسے سکول میں بھیجے گا اور کیسے فیسیں ادا کرے گا؟
تو تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ تعلیم سے ہی معاشرہ آگے چلتا ہے اور خاتون کو آگے بڑھ کے اس میں حصہ لینے میں چاہیے؟ بالکل زبردست سوال کیا آپ نے، 1 بلین کوسچن ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، پرائیویٹ اداروں کو دیکھتے ہیں، بہت مہنگے ہو چکے ہیں، سلیم صاحب، یہ بزنس بن چکا ہے اور تعلیم۔ اور بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بڑے جو سیاستدان ہیں جن کے پاس آج کل بڑے عہدے بھی ہیں، ان کی اپنی پرائیویٹ اکیڈمیز کی چینز بنی ہوئی ہے، پرائیویٹ کالجز کے چین بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر تو اب اس دور میں ماشاءاللہ سے جو معیشت کا ساتھ جو اس گورنمنٹ نے کیا ہے، بالخصوص اس گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کے بعد تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مڈل کلاس فیملی، کوئی مڈل کلاس گھر کی بچی جو ہے یا مڈل کلاس سے بلو، تو آپ اس کو نکال دیں کہ وہ پرائیویٹ سکول میں، پرائیویٹ کالج میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کر سکے۔ دیکھیں، اگر اس نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں جانا ہے، سب سے پہلے آپ نے بڑی فیس ادا کرنی ہے، پھر آپ نے ٹرانسپورٹ کا خرچہ اٹھانا ہے، پھر آپ نے وہاں پہ اسائنمنٹ کا جو دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ نے پے کرنے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ فیس سٹرکچرز دیکھیں ان یونیورسٹیز کے، پھر اس کے علاوہ ہاسٹلز کی فیس دیکھتے، اگر کسی اور شہر سے بچی آ کر رہتی ہے تو وہاں کے ان کے اخراجات دیکھے، ٹرانسپورٹ کے اخراجات دیکھے، اس کے بعد میرے خیال سے کوئی پاکستانی تیار نہیں ہوگا کبھی بھی کہ اپنی بیٹی کو پرائیویٹ کالج، سکول یا وہاں پر اس کو تعلیم دلوا سکے۔ اب تعلیم ضروری بھی ہے ہمارے لیے۔ میں پاکستان کی خواتین کو ایک ٹپ یہاں پہ دے دیتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو، نہیں، بتائیں۔ کہ آپ بجائے اس کے کہ جو ہم روٹین میں تعلیم کر رہے تھے پچھلے 20 سال سے، میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا کسی بھی سبجیکٹ میں، پری انجینئرنگ میں، پری میڈیکل میں یا آرٹس میں، پھر ہم چلے گئے جناب بیچلرز کی جانب، اور وہاں پر ہم نے انجینئرنگ اور میڈیکل اس طرح کے شعبوں کو چننا شروع کر دیا۔ بہت اچھے شعبے چننا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشنز کی جانب جائیں۔ میں بالخصوص ان خواتین کے لیے یہ ٹپ دے رہا ہوں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کے پاس فیس نہیں ہے کسی ٹیوشن سینٹر کو بھی جوائن کرنے کا۔ آن لائن آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور دیگر ویب سائٹس کے اوپر جو ہے بہت سارے آپ کو ایسے چینلز، ایسی ویب سائٹس آپ کو مل جاتی جو فری آف کاسٹ آپ کی بیسک ٹریننگ بھی کرتی ہے اور پروفیشنل ٹریننگ بھی کرتی ہے۔ ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنے کی بجائے کہ ہم کسی حکومت کے آسرے پر رہے کہ وہ ہمیں بیچلرز فری کروا دیں گے، ٹرانسپورٹ فری کروا دیں گے، آپ یہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کریں اور اس سے سکل حاصل کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ بالکل کہنے کا مقصد صرف یہ کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانب جائیں، آپ سائبر سیکیورٹی کی جانب جائیں، آپ اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ کی جانب جائیں۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی ایک بیسک اور پروفیشنل دونوں ٹریننگز بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ ماہ میں، کچھ عرصے میں اتنی کمائی کر لیتے کہ آپ اپنے گھر کا سسٹم چلا سکتے ہیں اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو یہ میری خواتین کے لیے ٹپ ہے۔ بقایا اگر آپ نے اس بات پہ رہنا ہے کہ ہمارے لیے حکومتیں کوئی ادارے بنائیں گے، پروفیشنل ادارے ہوں گے جہاں پر ہمیں اس طرح کے فنون لطیفہ اور آرٹس وغیرہ سکھائے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا حکومتیں وعدے کرتی ہے، اور اسی ووٹ پر، اسی بیس پر حکومتوں نے ووٹ بھی لیے ہیں، لیکن کبھی ایسے اقدامات حقیقی طور پر گراؤنڈز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ نظر ہمیں نہیں آئے۔ تو خواتین کے لیے سب سے بہترین مشورہ اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر یا موبائل کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے شارٹ کورسز کی طرف، شارٹ ٹریننگ کی طرف جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیں، سائبر سیکورٹی کی طرف جائیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف جائیں۔ جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو بہت سے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کی آمدنی کا بھی ایک مناسب اور اس کے بعد شاید بہترین سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ سلیم صاحب، یہ بتائیں کہ خواتین کے تحفظ کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھ کے کس حد تک ممکن ہے کہ ان کے تحفظ کو بہتر طریقے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں، یا پھر ان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ آزادانہ جو ہے کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں؟ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے یہ ایک سب بہت سے امپورٹنٹ بہت بہت کویشچن ہے۔ بہت اگر اہم، کوئی بچی کالج جانا چاہتی ہے یا کہیں کام کرنا چاہتی ہے، جاب پہ جاتی ہے، تو آج مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے سب سے بڑا معاشرہ مسئلہ ہمارا۔ تعلیم کے بعد، چلے ایک عورت کے لیے ہم نے تعلیم کے لیے اسکول یا کالج پرووائڈ کر دیا، ہم نے روزگار کے لیے ایک آفس میں اس کو پرائیویٹ یا سرکاری جاب بھی اس خاتون کو مل گئی ہے، صحت کے حوالے سے ہاسپٹل بھی ہمارے یہاں پہ بنا دیے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان 3 جگہوں پر جانے کے لیے، ان 3 جگہوں کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، یا بائی بس جانا پڑے گا، یا بائی رکشہ جانا پڑے گا، یا کسی آن لائن آپ نے ٹیکسی موو کے تو ذریعے کرنی ہے نا، آپ نے جانا تو جانا ہے وہاں پہ، ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے یا اپنے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے جانا پڑے گا، موٹر سائیکل پر جانا پڑے گا، اسکوٹی پہ جانا پڑے گا۔ یہ جاتے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اقدامات لیے،
لیکن بے سود رہے، کسی کام کے نہیں رہے، اور بالآخر سی سی ڈی کو ایسے کچھ اختیارات دے دیے گئے کہ کسی کو فل اور کسی کو ہاف فرائی کیا گیا، کسی کے نیفے میں پسٹل چلایا گیا. لیکن اس کے باوجود سرگودا کا جو واقعہ ہوا ایک چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ، شاید 10 اور 11 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، بہت بڑا اگر سان اگر ہے، اگر سی بہت سی بڑا ڈی سان ہے. اگر سی سی ڈی اس کا حل تھا، پچھلے 1 سال سے سی سی ڈی یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ رکنے تو چاہیے تھے. تو کسی ایک کو تو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. تو وہاں پر ایک سیل مین اٹھتا ہے اور وہاں پہ جو وقوع پیش آتا ہے وہ کہیں پر بھی بیان نہیں کیا جائے. تو یہ سی سی ڈی، یہ قتل و غارت، ٹھیک. یہ اٹھانا، یہ توڑنا، یہ گاٹنا، ٹھیک. یہ پستول چلانا، یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو اس کے لیے ایک پراپر منسٹری بنانی ہوگی، پراپر ڈپارٹمنٹ بنانے ہوں گے، بچوں کی ٹریننگ کرنی ہوگی، سکولز میں، گھروں میں جا کے بتانا ہوگا کہ بیڈ ٹچ کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے. ان کو بتانا ہوگا کہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس سگنل کیا ہونا ہمیں چاہیے. اویئرنیس دینی پڑے گی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، یہاں پہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی سلیم نواز، جو کہ ڈاکومنٹری اور انویسٹیگیشن جو کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور کافی حد تک جو ہے ان کے جو آرٹیکل ہیں وہ چھپ چکے ہیں اور اس کام کے اوپر. تو اس لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا تھا. تو سلیم صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی نمایاں پاکستان کے اندر خواتین ہیں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا؟ بڑا اہم سوال کیا ہے. بڑا ہی میرا اس کے اندر ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ پاکستان کی وہ خواتین، ایک تو لسٹ ہے ہمارے پاس 50 سے ابو، 50 سے ابو خواتین ہیں جن کی میں آپ کو نام، پھر ان کا پروفیشن، پھر ان کی مہارت، اور ان کو کیوں ہم نمایاں کرتے ہیں، کیوں ان کے اوپر ہمارے لیے فخر کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت کی بات ہوگی جو نمایاں عورت ہے پوری دنیا میں، تو ہم شروعات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک خاتون کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ فاطمہ علی جناح. ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کے ذہن میں نام آ چکا ہے فاطمہ جناح صاحبہ. ان کا نام ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ ہم بہت خیانت کرتے ہیں تاریخ کے ساتھ. اور جو عورتوں کے نمایاں کارکردگیوں کے حوالے سے جو اگر بات کرتے ہیں تو ہم بہت خیانت کرتے ہیں. کہ بے نظیر بھٹو سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. بے نظیر بھٹو پاکستان کا فخر ہے، وہ مشرق کی بیٹی ہے. اس کے اوپر اس کی سیاست اور اس کی ایک ایک تقریر ہم اس زمانے میں جب ٹرینڈ ہو رہے تھے، ہمیں یاد ہے. بے نظیر کی بھٹو کی جو شہادت ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں ہے، جمہوریت کا نقصان ہے، پاکستان کی خواتین کا نقصان ہے. لیکن ہم شروع بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کرتے تو ہمیں شروع کرنا چاہیے فاطمہ ہمیشہ جناح سے. فاطمہ جناح صاحبہ سے، جو کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحبہ کی ہمشیرہ تھی. خیر، ڈٹ کر ایک الیکشن لڑا، اور پھر تاریخ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ بہت افسوسناک ہے. بیان بھی نہیں کر سکتے اب ہم یہاں پر. لیکن فاطمہ جناح کا نام تا قیامت، جب تک پاکستان زندہ ہے، پاکستان دنیا کی تاریخ میں ہے، فاطمہ جناح کا نام ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ. اور اس کے علاوہ فاطمہ جناح جو ہے ہمیں علامت ملتی ہے کوشش کی، بہادری کی اور جد و جہد کی. تو ان کی جد و جہد، ان کی سیاسی جد و جہد کی قربانی کو کبھی بھی ہم رائیگاں نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم کبھی بھی سائیڈ لائن نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر آبویسلی ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ. اب ان کی جو قربانیاں ہیں وہ تو کہ سب کے کیسے سامنے ہیں، پاکستان کی سیاست میں وہ اپنی جان دی انہوں جب نے. ان کے والد جیل میں تھے اور ان کو وہاں پر پھانسی دی گئی، اور اس پھانسی کو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بے نظیر کی جانے کے بعد، بے نظیر کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، شہادت کے بعد، مظلومانہ شہادت کے بعد، پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو پھانسی تھی یہ ایک قتل تھا دراصل. تو جب ان کے والد جیل میں تھے اور ان کے لیے سیاسی جو ماحول تھا وہ خاصا اچھا بھی نہیں تھا ان کے لیے، بے نظیر صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا آسان نہیں تھا نہ اس دور کے اندر سیاست آسان تو کرنا. چھوڑے، بلکہ مشکل ترین اور بدترین تھا ان کے لیے، بدترین دور تھا. اور اس دور میں پھر وہ اٹھتی ہے، ان کے سیاسی مخالفین ان کو انگریزوں کے ایجنٹ کے نام سے، اور کچھ ایسے مختلف طرز کی باتیں واہیات کی جملے، جاتی تھیں. ایون کہ جو ہیلی کاپٹر کے پوسٹلز والی کہانیاں ہم نے اخباروں میں پڑھی، آج بھی وہ مختلف اخبار چیزوں میں ہمارے جوڑا پاس جاتا پڑے تھا. ہوئے. تو وہ چیزیں جو تھی اس کے باوجود بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں کو بھی اسیسنیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کے باوجود بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ جو ہے مستحکم رہی، ثابت قدم رہی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پاکستان پاکستان کی پرائم منسٹر پہلی بنی. خاتون وزیر اعظم
بن کر سامنے آتی ہے اور وہی مخالفین ان کے سامنے اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر تاریخ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا. یہی تو مسئلہ ہے کہ خواتین جب ہیروز بنتی ہے, جب نام پیدا کرتی, دنیا ان کو مان جاتی ہے, ریکگنائز کرتی ہے, ان خواتین کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطن کیا گیا, پھر پاکستان آتی ہے اور پاکستان کے ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے, پھر جب دوبارہ آتی ہے تو پھر ان کے لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جو معاملات ہوئے لیاقت باغ میں کیا آگے ہوتا بڑھتے ہے. ہیں اب جو ہے. تیسرے نمبر پر فہمیدہ مرزا صاحبہ بہت بڑی سیاستدان ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کی جو ہے پہلی خاتون سپیکر, قومی اسمبلی کی سپیکر ہمیشہ مرد رہے ان سے پہلے, لیکن پہلی مرتبہ ان کو ایک خاتون کو قومی اسمبلی کا سپیکر مقرر کیا گیا اور انہوں نے ثابت بھی کیا اس میں کہ وہ واقعی ایک ڈاڈی اور مضبوط قسم کی سپیکر تھی. ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے ممبران اگر تھوڑی بہت ایسی بات کر دیتے تھے تو وہ ٹوکتی بھی تھی, روکتی بھی تھی اور ایون ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کر دیتی تھی, تو جرمانے بھی کیے انہوں نے اپنے دور میں. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی پاکستان کا فخر ہے, ایک نمایاں خاتون ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی پہلی سپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکی ہے. چوتھے نمبر پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اقوام عالم میں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہے. آپ سب لوگ کو پتہ ہے ابھی تک حیات ہے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرتی ہے. پاکستان کے اندر ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو, پاکستان کی تمام تر فارن پالیسیز کو دنیا میں ڈسکس کرتی ہے. پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر جو ہے. کوئی شک نہیں. تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اپنی پوری زندگی, میرے خیال سے 40-45 سال کا جو کیریئر ہے, انہوں نے پاکستان کی عزت کو انٹرنیشنلی اجاگر کرنے کے لیے لگا دیا. اس کے علاوہ کشمیر ایشو کے اوپر, فلسطین ایشو کے اوپر بھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی جو کوششیں ہیں, ان کی تقاریر ہے, وہ آن دا ریکارڈ پڑی ہوئی ہے, تو ان کو بھی ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل. سائنس کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا, ڈاکٹر عارفہ کریم, اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا, دنیا بھر نے ان کو ریکگنائز کیا اور ان کی ایک موت واقع ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی کافی سٹوریز ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ڈاکٹر نسرین جلیل صاحبہ جو پاکستان کی ایک سائنسدان تھی اور تعلیمی میدان میں بھی انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد جو موسٹ پاپولر پرسنالٹی اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک ایسی لڑکی کو جو کہ غیر شادی شدہ بھی تھی اور ان کے ساتھ پاکستان میں جو واقعہ پیش آتا ہے پھر ان کو باہر کے ملک جو ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے, ملالہ یوسفزئی صاحبہ, ابھی تک پاکستان کے حلقوں میں ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. جیسا کہ کبھی کوئی ان کو ایجنٹ کر دیتا ہے کہ سی آئی اے کی ایجنٹ تھی, کوئی ان کو کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی سازش تھی, بہت چیزیں کی گئی, لیکن ملالہ یوسفزئی کو دنیا نے کیا عزت دی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اور ملالہ یوسفزئی نے پاکستان کا نام دنیا میں کیسے روشن کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور خواتین کے تعلیم کے حوالے سے ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, وہ بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پوری دنیا ان کی کوششوں کو جانتے ہیں. جی, ایک لمبی لسٹ تھی اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جب بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی خاتون آگے بڑھتی ہے تو وہ کس طریقے سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتی ہے. اس لیے ایک جو لسٹ ہے وہ آپ کو بتانا ضروری تھی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو تحفظ دینا سب سے, آپ نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. پھر ہم نے بات کرنی ہے روزگار کی. روزگار کا ہونا ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے اوپر ہمیں کتنا کام کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی بچی اگر ایجوکیشن حاصل کرتی ہے تو اس کے پاس روزگار کے مواقع بھی ہونے چاہیے اور وہ تاکہ اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے آگے لے کے چل سکے اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرے. اس سوال سے پہلے دو خواتین کو ڈسکس کرنا, ان کا نام لینا ضروری ہے, بلکہ ہم پر فرض ہے کہ وہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں کیسے روشن کر چکی ہے. نمبر 1 آسمہ جہانگیر صاحبہ, وکالت کے شعبے میں انہوں نے جو نام پیدا کیا, پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات فری آف کاسٹ لڑے انہوں نے اور جیت کر دکھایا. اور خواتین کو ان کے حقوق, چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہو, وراثت کے حوالے سے ہو, دیگر حوالے سے ہو, جبر کے حوالے سے, تشدد کے حوالے سے ہو, انہوں نے وہ سرگرم رہی, میڈیا میں ہمیں نظر آتی رہی ہے. ان کو اس حوالے سے تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی اور بہت سارے الزامات بھی ان کو لگتے رہے. اسٹیپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. تو آسمہ کوئی جہانگیر منزل آسان نہیں ہوتی. بالکل, آسمہ جہانگیر بھی جدوجہد اور کوشش کی علامت ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر لطفہ صاحبہ, ان کا نام لینا بھی اگر ہم نہیں لیتے تو ہم خیانت کریں گے اس پروگرام کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ.
کہ ڈاکٹر لطفاؤ صاحبہ جنہوں نے صحت کے حوالے سے، ایک بہت بڑی بیماری تھی پاکستان میں کوڑ کی بیماری، اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے اقدامات لیے ہیں. جی اب آپ کا سوال کیا تھا؟ خواتین کے تحفظ اور ان کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کرنا کتنا ضروری ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکیں. اور یہاں پہ یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی خاتون کسی بھی شعبے میں اگر نوکری کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی میل سٹاف ہے اس کا بیہیویئر کس طرح ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ نمبر 1 ہم خواتین کو روزگار کے حوالے سے سوال جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گھر بھی اس نے چلانا ہے. خواتین کی روزگار تو ضروری ہے. اب BISP پروگرام جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آپ اس سے ایک حد تک خواتین کی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی سکل نہیں ہے، ان کی مدد تو ہو رہی ہے. لیکن وہ خواتین جو پروفیشنلز بھی ہے، جن کے پاس سکلز بھی ہے، ان سے ان لوگوں کی جو ہے مداوا نہیں ہو سکتا. اب ان خواتین کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اور صرف باتیں کر سکتے ہیں، تجاویز دے سکتے ہیں اور رونا رو سکتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے صحافیوں کا کہ حکومت کے سامنے ان مسائل کو رکھنا، حل نکالنا، پروگرامز بنانا، پالیسیز بنانا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اب گورنمنٹ ان خواتین کے لیے خصوصی طور پر جو پروفیشنلز ہیں، جن کے پاس سکلز ہے، جن کے پاس آرٹ ہے، ان کے لیے ایسے پروگرام شروع کرے کہ جس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو اور ان لوگوں کو جو مڈل کلاس فیملیز کی خواتین ہیں، جن کے پاس سکلز ہے، پروفیشنلز ہیں، ان کو بھی فنانشلی فائدہ ہو. اب کون سے پروگرامز ہو سکتے ہیں؟ IT کے حوالے سے ہماری جو IT کی منسٹر بھی ایک خاتون ہے وفاق کی، اگر وہ IT کی منسٹر بن سکتی ہے اور IT کی منسٹر خاتون ہونے، تو ان کو کم از کم چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی آپ ایسے اقدامات کریں، ایسے پروگرامز لانچ کریں، آن لائن لانچ کریں، ان کو جانے کی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن ان کو آپ آن بورڈ لیں اور ان کے لیے ایسے پروگرام لانچ کریں تاکہ ان کے لیے جو مالی مسائل ہے ان کی ختم ہو اور وہ معاشی طور پر وہ ہماری خواتین بھی مستحکم ہو. دوسرا ہم بات کرتے ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے. اگر آن دا پلیس کوئی خاتون جاب پر جاتی ہے تو اس کے سیفٹی کے حوالے سے سخت قوانین بنانے چاہیے. حکومت ٹھیک ہے اپنے طور پر کچھ اقدامات سیفٹی کے حوالے سے کر سکتی ہے، ایسے اینٹی ہیرسمنٹ پروگرام شروع کر سکتی ہے، لیکن ادارے کے اندر بھی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. ودن دا ادارہ آپ کو اقدامات لینے ہوں گے. وہاں پر آپ کو ایسی کمیٹیز بنانی ہوں گی جہاں اگر ہیرسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو وہاں پر ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک. تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر جو رہنے والی خواتین ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہوں گی، اور پھر ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تحفظ فراہم کریں گے، اگر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو ہم پوری دنیا میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گورنمنٹ کو ایک قانون بنانا ہوگا. قانون، اسلام کا قانون کیا تھا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کٹیں گے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑی خاتون تو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. جنت کی خواتین کی سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہے، حضرت علی جو خلیفہ تھے ان کی اہلیہ ہے. اگر ان کے لیے قانون ایک ہے کہ اگر وہ چوری کریں گے تو ان کے ہاتھ کٹیں گے، تو باقی تو کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں پر قانون ایک بنا لیں، اگر اس اور جزا کا فیصلہ جو ہے نا وہ برابر ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ افسوس کے ساتھ CCD کا قانون سرگودا کے اور اس کے علاوہ خانیوال کے، لاہور کے کسی غریب کے لیے ایک الگ قانون تھا جس میں مار دو، کاٹ دو اور بس ختم کر دو، اور یہاں پر ایک امیر کے لیے قانون الگ ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو نہ معاشرے میں کوئی بدلاؤ آئے گا، نہ تبدیلی آئے گی، نہ پاکستان کی خواتین کبھی ایسے معاملات سے، ایسے اقدامات سے محفوظ رہے گی. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اگر ہم خواتین کو با اختیار بناتے ہیں تو وہ کس طرح معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر ریسنٹلی واقعہ پیش آیا اور اس سے پاکستان میں کتنا نقصان ہوا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور کس حد تک پاکستان کا جو امیج ہے اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، تو یہ تو سوال اور پھر سزا تو بنتی ہے. اس کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے. تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بہتری لانی ہے تو ہمیں کڑا جو احتساب ہے وہ کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی سلیم نواز، اور آج ہم بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر، اور تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے، شعور کا ہونا کتنا ضروری ہے، صحت کی سہولیات کا ہونا کتنا ضروری ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرنا کتنا ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. تو سلیم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، اگر ہم اس کو اوور آل پوری دنیا کے اوپر لے کے جائیں تو یونائٹڈ نیشن کا اس کے اوپر کتنی ورکنگ ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا. یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی بہت ساری ایسی باڈیز ہیں جو صرف اور صرف ویمن امپاورمنٹ پہ کام نہیں کر رہی. خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے صحت کے مسائل کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور خواتین کو اپنی فیصلہ سازی میں بھی وہ شریک کرتی ہے. بہت سارے ایسے پروگرام یونائٹڈ نیشنز جو ہے امریکہ، یورپ اور ایشیا میں ایون جو ہے یہاں پر پروگرامز کرتی ہے، اور وہاں پہ خواتین کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں. ان کے مسائل کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے علاوہ، جنرل اسمبلی جو ایک فائنل ایک ان کا سیشن ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دیگر سیشنز میں بھی خواتین کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. اور خواتین کو یونائٹڈ نیشنز کی مختلف باڈیز میں بڑے بڑے عہدوں پر رکھا گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور اس کے علاوہ چائنا میں بالخصوص میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر کمپنی کی فیس ایک خاتون ہوتی ہے، کیونکہ وہ خواتین کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سکلز ہے کہ وہ کسی کو کنونس کرنے کی ایک اچھی کوشش کر سکتی ہے. اچھا، آپ نے چائنا کا وزٹ کیا اور وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ کیا کردار تھا وہاں پہ خواتین کا؟ خواتین کا یہ کردار تھا کہ آپ چائنا میں ایک معمولی سی دکان پر جائیں، ایک کریانے کی دکان پر، اس کے علاوہ اگر آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں ایک بڑی مارکیٹ کے اندر، گارمنٹس کی دکان پر جاتے ہیں، گفٹ شاپ پہ آپ جاتے ہیں، کراکری کے شاپ پر، کسی بھی شاپ پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کاؤنٹر سے لے کے سیل گرل جو ہے ایک خاتون ملے گی. آپ کو مرد ان کی دکانوں میں نظر نہیں آئیں گے. اور جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے مرد کہاں ہوتے ہیں، کیونکہ چائنا میں جو اگر دیکھتے ہیں 40-50 کروڑ تو صرف مرد بھی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مرد جو ہے ہمارے لیے یہ ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، یہ سامان جو ہے فیکٹریوں سے لے کے آتے ہیں اور سامان کو سٹورز میں رکھتے ہیں، اور بالکل جو سیل گرل ہے، جو کیشیئر ہے، جو دکان کی اوریجنل مالک ہے، وہ خواتین ہوتی ہے. آپ چائنا کے کسی صوبے میں، چاہے وہاں پہ مسلم کمیونٹیز میں آپ جائیں، میں آپ کو بتا دوں مسلم کمیونٹیز میں بھی جو ان کا فرنٹ فیس ہوتا ہے ان کی شاپ کا، ان کی فیکٹری کا، ان کی ٹیکسٹائل کا، ان کی مل کا، ان کی ہر قسم کے پروڈکٹ کا، ہر قسم کے بزنس کا، ایون کہ بیکریز کا، ڈپارٹمنٹل سٹورز کا، ان کا جو فیس ہوتا ہے وہ ایک خاتون ہوگی. اور بیک اینڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو نظر بھی نہیں آتے وہ وہاں پہ مرد کام کر رہے ہوتے. تو اگر میں نے ان سے پوچھا، پھر ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ خواتین کو کیوں فرنٹ پر رکھتے ہیں، آپ مردوں کو بھی رکھ سکتے، خواتین کو آپ بیک پر رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ خواتین کے اندر یہ سکلز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کسٹمر کو کنونس کرنے کی اہلیت ہے وہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ رکھتی ہے، صرف زیادہ نہیں ہے، ان کے ورڈ سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ترقی یافتہ قوموں میں دیکھا کہ خواتین کو ہمیشہ فرنٹ فیس پہ رکھا گیا، اہم عہدوں پر رکھا گیا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی پاکستان کے اندر، ایشیا میں، دیگر ممالک میں، دیگر بر اعظموں میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے خواتین کے حقوق سے حوالے سے اچھے خاصے اقدامات کیے ہیں، خواتین کو حقوق دلوانے کی کوشش کی. خواتین کے جو ہم نے دیکھے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمات بھی یونائٹڈ نیشنز نے لڑے ہیں. ٹھیک. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں کھیلوں کی، تو پاکستان کی وومن کی کرکٹ ٹیم ہے، اور چلیں اس میں ہماری پارٹیسپیشن تو ہے، تو اس طرح کے مزید جو کھیل ہیں اس میں بھی ہمیں خواتین کو آگے لانا چاہیے تاکہ اور بہتری آ سکے. ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ان کی کارکردگی کافی ناقص رہی، ماں سوائے ایک دو خواتین جو اچھی طرح پرفارم کر سکی. اس کے بعد بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کمنٹس کیے گئے بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے کہ ان خواتین رائے پیش کی، مطلب تنقید کی، افسوسناک کہ انہوں نے کہا کہ ان کو تو گھروں میں برتن دھونے چاہیے. اور کچھ لوگوں نے ان کی ڈریسنگز کے اوپر بات کی، کچھ لوگوں نے ان کے جسم باڈی کے اوپر بات کی. غلط بات. بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ لوگوں نے پرفارم کیا ہے، ناکام ہوئے ہیں،
کوشش کی ہے، کی ہے نا، کوشش کی ہے، اگلی مرتبہ آپ اس سے اچھا پرفارم کریں۔ میں آپ پہ سوال اٹھاتا ہوں ان مردوں کے لیے جو خواتین کی کرکٹ ٹیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں برتن دھوئیں، یہ کام کریں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ میں پاکستان کے مردوں کی ٹیم کی میں اگر بات کروں، ان کی انہوں نے کیا کون سا performance؟ کارنامہ دکھایا مجھے؟ کوئی دکھا دیں performance مجھے ان نہیں کی ہے، پرفارمنس پچھلے 7-8 سال میں۔ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ حال ہی میں جو ہم ورلڈ نے کپ میں گزرا، چیمپئن اس سے ٹرافی پہلے جیتی تھی چیمپئن 2017 ٹرافی، میں، اس کے علاوہ کچھ بھی ایشیا نہیں۔ کپ میں ہم لوگوں نے کیا پرفارم کیا ہے؟ تو پرفارمنس جو ہے وہ عورت کی بھی، عورتوں کی ٹیم کی بھی کبھی نہ کبھی اچھی ہو سکتی ہے، اور مردوں کے حوالے سے بھی مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں آپ جینڈر کو آپ سٹڈی مت کریں، آپ جینڈر کے درمیان جو ہے نا آپ بات نہ کریں، آپ بات کریں ان کی پرفارمنس کے اوپر۔ ہاں، خواتین کی کرکٹ ٹیم پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس کرکٹ ٹیم نے اچھا پرفارم نہیں کیا، ان میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، ان کے کوچز چینج ہونے چاہیے، ان کے جو ٹیم کا جو سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے، ان کے کپتان کو چینج کرنا چاہیے، آل راؤنڈر لینے چاہیے، سلیم نئے صاحب بچوں کو لینا ایک چاہیے۔ سب سے لیکن اہم یہ نہیں چیز، بات ہو سکتی ان کے اوپر شیم کیا جائے، ان سب کی سے باڈی کے اوپر بات کیا جائے سلیم اور ان کو صاحب بتایا سب جائے سے کہ آپ اس کے اہل نہیں سب ہیں۔ سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر تنقید کریں کہ آپ کی بیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بولنگ اچھی نہیں کی ہے، یا پھر آپ نے کچھ نہیں کی، لیکن یہاں پہ جب پرسنلی آپ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کس حد تک جو ہے وہ گری ہوئی حرکت کرتے ہیں، اور اس سے معاشرے میں کیا میسج جاتا ہے؟ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں اس سوال کے اوپر جو آپ نے سوال کیا ہے، کہ جب ایک مرد سموکنگ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کا دل خراب ہو جائے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ سموکنگ مت کریں۔ جب ایک خاتون سموکنگ کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بے شرم عورت ہے، یہ ایک بہت ہی طرح بولڈ کے عورت ہے، الفاظ استعمال اس کیے طرح جاتے کے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی مثال پاکستان کرکٹ ٹیم جو خواتین کی ہے اس پر فٹ ہوتی ہے، ان پر اعتراض کرنے والے پر فٹ ہوتی ہے، کہ آپ لوگ خواتین کی کرکٹ ٹیم کے جو وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا، ان کی پرفارمنس ہے، ان کی اہلیت ہے، اس کے اوپر سوال کرے کہ انہوں نے بولنگ اچھی نہیں کی، یا ان کا پلان اچھا نہیں تھا، 1 ڈاؤن کرنا چاہیے تھا کس کو، 3 ڈاؤن کس کو کرنا چاہیے، اوپننگ کس سے کروانی چاہیے تھی، اسی طرح پہلا اوور کس کو دینا چاہیے تھا، آخری اوور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی، یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ پرسنل پرسنل اٹیک چیزوں کو کیے جو جا رہے ہیں۔ اٹیکس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ہیراسمنٹ ہے۔ میں ایف آئی اے کو یہ تجاویز دوں گا کہ ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم ہے وہ ٹھیک ہے، سیاسی مقدمات بنانے میں نمبر 1 ہے، سب سے آگے ہیں۔ صحافیوں کے اوپر مقدمات کرنے میں نمبر 2 ہے اس وقت، لیکن ایسے لوگوں کے اوپر جو شیم کر رہے ہیں، باڈیز کے اوپر، خواتین کے اوپر جنرلی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہراس کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی این سی سی اے تھوڑا سا ایکٹیو ہو اور ان لوگوں کو گرفتار کرے، ان کو سزائیں دے اور میڈیا پر ان کو پیش کرے تاکہ اگلے عبرت حاصل کر سکے اور ہماری ایک ایجوکیشن بھی ہو سکے کہ جناب ہم نے خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے اوپر بات کرنی ہے، ان کی باڈی کے اوپر اور دوسری چیزوں پر ہم نے بات نہیں کرنی۔ ٹھیک، اچھا لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے حالات کی بات کریں، پاکستان کی معیشت کی بات کریں، پاکستان کے اندر روزگار کے موقع جو ہم دے رہے ہیں اس کی بات کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل یہ دور ہے کہ ایک عام آدمی بآسانی کیا وہ کسی بھی بچی کو یا بیٹے کو تعلیم دلوا سکتا ہے؟ بالکل اچھا سوال کیا۔ تعلیم اور روزگار کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ہی منٹ میں۔ تعلیم اس دور میں اگر آپ پرائیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہو چکا ہے کسی بھی بچی کے لیے، کسی بھی بچی کے لیے۔ آپ میٹرک نہیں کروا سکتے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، بلو دا ایوریج کلاس کی بات کر رہا ہوں، بلو دا ایوریج کلاس کی میں بات ہی نہیں کر رہا جو 12-13 کروڑ بنتی ہے جا کے۔ یہ عوام آپ کو پرائیویٹ تعلیم آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ سرکاری سیٹ اپ میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے حالات کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں کا جو منسٹر ہے، وزیر تعلیم ہے پنجاب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے استاد چور ہے، پنکھے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تو آپ اندازہ اگر ایک منسٹر یہ بات کر کرے رہا گا تو پھر معاشرہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، تو ٹیچرز کہاں پہ پھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان اسکولوں میں ہم اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں گے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے منسٹرز کی جانب سے اور پروف دکھائے جاتے ہیں کہ یہاں کے استاد چور ہے، تو میں اپنی بچی کو، ہم اپنے بچیوں کو ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں بھیجیں اچھا گے؟ ابھی تک انہوں نے معافی نہیں مانگی اس بیان کے اوپر، وہ ابھی وہ تک کھڑے معافی ہیں، نہیں سٹینڈ کر مانگتے، رہے اور ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے وہ جو ہے حرف آخر بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی سچ ہے، اور وہ بہت بڑے انقلابی، تعلیم میں انقلاب لانے والے لیڈر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور ان کے جوابات جو ہے وہ پوری دنیا نے اس کا دیکھا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے اندر وہ کام ہم نے کرتی ہے آج تک کسی نے نہیں کیا، جی ہم انقلاب لے کے آگے ہیں۔ جی وہ انقلاب نظر نہیں آ رہا۔ آپ گورنمنٹ کے اسکولوں میں جائیں گے ناظرین، وہاں پہ جو فنڈ ہیں جس سے آپ نے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں
یا پھر وہاں پہ جو مالی ہے اس کی فیس ادا کرنی ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے وہاں پہ. نہیں ہے اور پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے منسٹر صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ حالات تو ٹھیک ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو الٹا اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم مزید جو ہے وہ تضییق کرتے ہیں ٹیچرز کی. بالکل بالکل، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واحد ایسا دور ہے تعلیم کے حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منسٹر جو ہے وہ ٹیچرز کی تصدیق کر رہا ہے. کبھی ان کی سیلری پر بات کرے کہ 10,000 ہونی چاہیے، 15,000، 10,000، 15,000 اس دور میں کیا سیلری اچھا، بنتی ہے؟ 15,000 روپے میں کوئی ٹیچر گزارا کر سکتا ہے؟ ان کے مطابق کر سکتا ہے جو ان کے ٹیچرز ہیں، لیکن عام پاکستانی ٹیچر جو ہے وہ اس میں گزارا نہیں کر سکتی. یہ ٹیچرز کی ڈگریوں کے ساتھ، ٹیچرز کی جو قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے ان کو کم از کم. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر میں کیا بات کروں کہ ایک جو ٹیچر ہے وہی جب مذاق اڑائے گا، جس چیز کا وہ منسٹر ہے وہی یہ بات کرے گا، تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ جو استاد اس اسکول میں پڑھا رہا ہے وہ دل سے کیسے پڑھائے گا؟ اگر اسے لگے گا کہ یار میرا مالک ہی مجھے گالیاں نکال رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ ناظرین، لاسٹ میں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میں خواتین کے حقوق کو با اختیار بنانے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں لاسٹ میں کہ ان کو خواتین کو خود کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ خواتین کو، پاکستان کی خواتین کو حکومتوں کے آسروں کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. یہ میری بات یاد رکھیں. خود مختار بنیں، اور خود مختار بننے کا سب سے سافٹ طریقہ اس دور میں یہ موبائل فون ہے اور آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے. آپ اس انٹرنیٹ کا فائدہ لیتے ہوئے، اس سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے مختلف ایسے کورسز کریں جو کہ اے آئی پر منحصر ہو، اے آئی کے کورسز کریں. اس کے علاوہ آپ سائبر سیکیورٹی کے کورسز کریں جو آپ کے لیے پاسبل بھی ہے. کچھ آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ گھنٹے اس کو دینے روزانہ کی بنیاد پر. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 مہینے سے لے کے 1 سال میں آپ بیسک اپنی بنیادی ضرورتیں جو ہے، جس کے لیے آپ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اس سے پورا کر لیں گے. اور 1 سے 1.5 سال میں آپ پروفیشنل بن جائیں گی اور آپ اپنے پورے کنبے کو، فیملی کو بھی سنبھال سکتی ہے اور معاشرے میں خود مختار بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے لیے کچھ کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا آپ کے ساتھ. جی ناظرین، آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی ہے کہ خواتین کو با اختیار بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ فراہم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ تعلیم کی ہم نے بات کی ہے، روزگار کی بات کی ہے، صحت کی بات کی ہے. اگر ان تمام شعبوں میں اگر ہم مساوی ان کو مواقع فراہم کریں گے تو وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہیں اور اس ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. تو ناظرین، دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نے کے بعد.